خطبے میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیات تلاوت کی ان کا تعلق سورہ قصص کے ساتھ ہے۔ اس سے پچھلی سورت سورہ نمل ہے جس میں ملکہ سبا کا قصہ ہے کہ ملکہ سبا جس کو اللہ نے اتنی بڑی حکومت عطا فرمائی اور وہ ایک عورت تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر وہ ایمان لے آئی، اور اس کے فوراً بعد اللہ سورہ قصص لے کے آئے کہ اس میں دو ایسے آدمی، ایک کا نام فرعون تھا، دوسرے کا نام قارون تھا، ایک متکبر تھا، دوسرا مال و دولت کے نشے کے اندر تھا، مرد ہونے کے باوجود انبیاء کے معجزات دیکھ کر ایمان نہیں لائے۔ اس لیے ان دونوں کا تذکرہ سورہ قصص کے اندر، ویسے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں کہ قرآن کریم کے اندر حضرات انبیاء کرام کی تعداد دیکھیں کم و بیش 1.25 لاکھ ہے، لیکن پورے قرآن مجید میں 26 یا 28 کے قریب نبیوں کا تذکرہ ملتا ہے، اور باقی انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن میں نہیں ملتا۔ سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں ملے، 126 دفعہ مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، کبھی سورہ بقرہ میں، کبھی سورہ آل عمران میں، کبھی سورہ نساء میں، کہیں سورہ اعراف میں، کہیں سورہ طٰہٰ کے اندر اور سورہ قصص کے اندر جگہ جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ملے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ جل جلالہ جو موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو پلٹ کر بار بار مختلف صورتوں کے اندر لے کے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بار بار سنا جائے، تبھی اللہ تعالیٰ بار بار پلٹ کے اس کو لا رہے ہیں۔ اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جتنے اس قصے کے اندر مواعظ ہیں، عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، شاید ہی کسی اور واقعے کے اندر موجود ہوں۔ میرے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ اگر ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کسی شہنشاہ سے گفتگو نہیں کی، کسی صدر سے بات نہیں کی، کسی وزیر اعظم سے گفتگو نہیں کی، کسی امیر المومنین سے گفتگو نہیں کی، اگر اللہ تعالیٰ سے شرف کلام ہونے کا اعزاز حاصل ہے تو وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حاصل کہ کلیم اللہ، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تعالیٰ سے باہم گفتگو ہوئی آپ کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں ہمارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اگر آج بھی تم مجھے لے چلو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو میں پہچان لوں گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا کہ جب میں شب معراج میں گیا تو میں رستے میں ایک قبر کے پاس سے گزرا، ایک ہستی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا جبرائیل امین یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے جو اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ہے جو اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ شرف اور اعزاز بھی موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے۔ میرے دوستو، امت مسلمہ پر، امت محمدیہ پر بھی موسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ وہ احسان یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کو تو نمازیں 50 ملی تھی، آپ جب 50 نمازیں لے کے آ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے ہی فرمایا تھا اے اللہ کے نبی واپس جائیے، نمازیں کم کروا کے آئیے۔ شکر ہے موسیٰ علیہ السلام کا کہ جنہوں نے نمازیں کم کروا کے ہمیں 5 دیں۔ امت آج 5 نہیں پڑھتی، اگر 50 ہوتی
تو امت کا کتنا فیصد طبقہ نماز سے محروم ہوتا۔ عجب حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا، ساری دنیا بے ہوش ہوگی، ساری دنیا کا نظام ٹوٹ پھوٹ جائے گا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اٹھائیں گے۔ جب میں اٹھوں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہی نہیں ہوئے تھے یا بے ہوش ہوئے تھے، لیکن سب سے پہلے اللہ نے ہوش موسیٰ علیہ السلام کو دلوایا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ کے دیدار کے لیے بے ہوش ہوئے تھے، اللہ کے دیدار کے لیے دنیا میں بے ہوش ہو چکے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا اعزاز یہ دیا کہ قیامت کے دن موسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے ہوش میں آئے۔ تو میرے دوستو، یہ قصہ جو قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بار بار پلٹ پلٹ کے بیان کیا، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی مشابہت کس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنوں نے ستایا، اپنوں نے بنی اسرائیل نے بھی ستایا، فرعون کی قوم قبطیوں نے بھی ستایا، بعینہ ہی میرے محبوب کو باہر کے کفار نے بھی ستایا، اپنے گھرانے کے سگے قریشیوں نے بھی ستایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کئی دفعہ ہجرت کرنی پڑی اور یہاں تک کہ مصر چھوڑ کے مدین چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ المکرمہ چھوڑ کے مدینہ المنورہ جانا پڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ یہودیوں سے پڑا تھا کہ سامنے بنی اسرائیل تھے، بعینہ ہی اسی طرح ہجرت کرنے کے بعد میرے نبی کا واسطہ بھی یہودیوں سے پڑنے والا۔ میں آپ حضرات کو زیادہ لمبی تمہید کیے بغیر اس قصے کی طرف لے جاتا ہوں، لیکن اس قصے کو سننے سے پہلے ایک وضاحت آپ حضرات سن لیں جو میں بات میں نہیں کروں گا، بیچ میں چلتی رہے گی۔ وہ وضاحت یہ ہے کہ سنن نسائی کے اندر ایک حدیث ہے، اور یہ حدیث سنن نسائی کے اندر کتاب التفسیر کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث کو حدیث الفتون کہتے ہیں۔ یہ بہت لمبی حدیث ہے جو ہمارے بیان کے اندر ساتھ ساتھ چلے گی، یہاں تک کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس کے پاس گیا، میں نے ان سے جا کے کہا کہ قرآن میں ایک آیت آتی ہے وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اے موسیٰ علیہ السلام ہم نے آپ کو بار بار آزمایا۔ تو پوچھنے لگے وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اس کو سننے کے لیے اب ٹائم بہت تھوڑا ہے، تو کل صبح آنا، میں تمہیں پوری حدیث سناؤں۔ تو اس لیے ویسے تو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سننے کے لیے صبح آنا چاہیے تاکہ پورا قصہ ایک دن میں سنایا جائے۔ تو حضرت ابن عباس نے اگلے دن صبح پھر حضرت سعید بن جبیر کو یہ قصہ سنانا شروع کیا، اور یہ قصہ میں انشاءاللہ قرآن کی آیت کے ساتھ ملا کے آپ حضرات کو سناؤں گا، لیکن آپ کے ذہن میں ہو کہ اس کو حدیث الفتون کہتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حدیث مرفوع ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی منقول ہے۔ بعض علماء نے کہا مرفوع نہیں، موقوف ہے، حضرت ابن عباس خود سنا رہے ہیں، لیکن جنہوں نے موقوف بھی کہا انہوں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کی۔ تو بہرحال میرے دوستو، سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طاسین میم، حروف مقطعات، اللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ قرآن ہے
جو کھول کھول کے بیان کر دینے والا ہے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ نتلو ہم بیان کرتے ہیں، علیک آپ پر، من نبأ موسیٰ وفرعون موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ اے نبی جی ہم آپ کو سناتے ہیں، بالحق ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں، لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے سنا رہے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہاں غور کیجئے، نتلو ایک ہے کہ کوئی عام آدمی اٹھ کے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنائے، ایک ہے میرے جیسا طالب علم موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنائے، ایک کوئی بڑے خطیب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنائے، مولانا طارق جمیل صاحب جیسی ہستی قصہ سنائے۔ اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، میں خود خدا قرآن میں تمہیں قصہ سنا رہا ہوں، نتلو علیک میں سنا رہا ہوں، یہ کوئی اخبار نہیں، یہ کوئی میگزین نہیں، یہ میری کتاب قرآن مجید ہے، میں اس میں خود قصے کو سنانے والا ہوں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ، نبا خبر کو کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے خبر، ایک ہوتا ہے نبا۔ نبا کہتے ہیں عظیم الشان خبر کو، عما یتساءلون عن النبأ العظیم، ایک بہت بڑی خبر، قل هو نبأ عظیم۔ تو کیا فرمایا، ہم ایک عظیم الشان قصہ سناتے ہیں آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون۔ اچھا ہم نے پہلے جو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھا تھا اس میں بھی اللہ نے یہی انداز اپنایا، نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ پہ بہترین قصہ بیان کرتے ہیں۔ یہاں بھی فرمایا ہم آپ کو سناتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور فرعون کا قصہ، بالحق صحیح صحیح سناتے ہیں، لیکن یہ قصہ سمجھ میں آئے گا، اثر کرے گا ان لوگوں پر جو ایمان والے۔ آگے کیا فرمایا، ان فرعون علا فی الارض، فرعون زمین میں متکبر بن چکا تھا، زمین کے اوپر چڑھ دوڑا تھا، یعنی یہ وہ آدمی تھا کہ جو زمین پہ رہ کر خدائی کا دعوے دار تھا، جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو یہ علا فی الارض متکبر تھا، اپنے اوپر غرور کے نشے میں مبتلا تھا، اور یہ بہت خطرناک بیماری ہے، تکبر کی بیماری۔ اللہ نے دیکھو فرعون کا آغاز کیا، بتلایا کہ اس کی بڑی بیماری تکبر۔ اللہ حفاظت فرمائے، انسان کے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے میرے دوستو، یہ ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں تکبر نے عزازیل جیسے، شیطان جیسے نیک آدمی کو بھی گمراہ کر کے رکھ دی۔ بہت خطرناک بیماری۔ العظمت والکبریاء ردائی، عظمت اور بڑائی میری چادر ہے، جو اس میں ہاتھ ڈالتا ہے میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتا ہوں۔ اس لیے حضرت علی فرمایا کرتے تھے میں حیران ہوں اس آدمی پر جو تکبر کرتا ہے، کیسے تعجب کی بات ہے کہ یہ گندگی سے نکلا اور منی کے قطرے سے بنا۔ یہ وہ انسان ہے جو گندگی پہ بیٹھتا ہے، جو گندگی لے کے پھرتا ہے، یہ اپنے اوپر تکبر کرے، یہ اکڑتا پھرے۔ ان فرعون علا فی الارض، کہ فرعون زمین میں متکبر ہو چکا تھا۔ وجعل اہلہا شیعا، اس نے اپنے رہنے والوں کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا، دو گروہوں، یہ بنی اسرائیلی، یہ قبطی۔ یہ قبطی میری قوم ہے، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے دو، کسی کو چیف جسٹس بنا دو، کسی کو وزیر اعظم بنا دو، اور جناب کسی کو چیف آف آرمی بنا دو، یہ میری قوم۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، ان سے جھاڑو مرواؤ، صفائی کرواؤ، اور بچے کھچے عہدے ان کو دے دو، اور کچھ نہ ملے کوئی گورنر شورنر لگا دو اس کو۔ تو اس لیے یہ عہدے ان کو دے دو، ان کو گھٹیا ان کو اعلیٰ،
یہ وہ طبقاتی تقسیم ہے جو آج بھی ہمارے معاشرے میں چلی آ رہی۔ بہرحال اس طرف میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی اور شاید کوئی ناراض بھی ہو جائے۔ وہ ہمارے ایک ساتھی تھے، طالب علم، گالیاں بہت دیتے تھے۔ استادوں نے اسے ایک دفعہ مارا کہ گالیاں نہ بکا کر، تو وہ پتہ کیا کرتا، وہ جب طالب علم سے لڑائی ہوتی نا اس کو کہتا ہے میرے ذہن میں وہی ہے جو میں پہلے کہتا تھا، لیکن ابھی استاد ماریں گے اس لیے تمہیں کہہ نہیں رہا، تو ہے وہی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ طبقاتی تقسیم آج بھی ہے، یہ اعلیٰ یہ گھٹیا، یہ بڑے یہ چھوٹے، یہ سرمایہ دار طبقہ یہ غریب طبقہ۔ حالانکہ حکومتوں کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ اور فرعون کو ڈر کیا تھا؟ فرعون نے کہا کہ یہ نمازی پرہیزی آدمی دیندار لوگ ہیں، یہ تو آہستہ آہستہ دیندار طبقہ یہ تو مجھے تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ اہل باطل کو ہمیشہ ڈر اہل حق سے ہوتا ہے، کبھی اپنے جیسے اہل باطل سے نہیں ہوتا۔ آج بھی جو دنیا کے اندر حالات کی خرابی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں، حالانکہ مسلمان دہشت گردی کا شکار ہیں، دہشت گرد نہیں ہیں، یہ تو نیک لوگ ہیں۔ تو بہرحال فرعون بھی وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، اگلی بیماری اس کے اندر کیا تھی؟ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، ان کے بچوں کو قتل کر دیتا اور بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، یہ بڑا مفسد فسادی آدمی تھا۔ کیا مطلب؟ بڑے سے بڑا ظلم کرتے وقت بغیر سوچے سمجھے ہر طرح کے ظلم و ستم سے گزر جایا کرتا تھا۔ اسی لیے قرآن میں اس کو کہا گیا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، وہ میخوں والا فرعون جو آدمی کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے اس کے اندر میخیں ٹھوک دیتے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، فرعون ایک زمانہ تھا کہ مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہتے، جیسے حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہتے، روم کے ہر بادشاہ کو قیصر کہتے، ایران کے ہر بادشاہ کو کسریٰ بولتے۔ فرعون بہت سارے آئے، فراعنہ مصر بہت سارے آئے۔ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون تھا، اس کا نام سنیے اور یاد رکھیے، مصعب بن ولید بن ریان، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ مصعب نام نہیں تھا، ولید بن ریان اس کا نام تھا۔ یہ تھا وہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا تھا، ورنہ عیسیٰ علیہ السلام سے 3000 سال قبل سے فراعنہ چلے آ رہے۔ تو یہ خاص فرعون ولید ابن ریان یا مصعب بن ولید ابن ریان، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، بہت ظالم آدمی۔ اب یہ بچے ذبح کروا رہے اور بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ اس کی کیا وجہ؟ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے، بعض علماء نے لکھی کہ فرعون کو خواب آیا، اس نے خواب میں دیکھا کہ ملک شام سے ایک آگ آتی ہے اور وہ آگ آ کے قبطیوں کے سارے گھروں کو تباہ و برباد کر دیتی، سارے فرعونیوں کو تباہ و برباد کر دیتی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی جو قوم بنی اسرائیل تھی ان کے گھروں کو کچھ بھی نہیں کہتی۔ اس نے اٹھ کے کاہنوں سے، نجومیوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ میرے خواب کی کیا حقیقت۔ یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ نجومیوں نے ان کو بتایا تھا کہ آپ کے خاندان میں اور یہاں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، یہ بات بہت کمزور ہے اور ٹھیک بھی نہیں لگتی۔ اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ نجومیوں کی باتیں صحیح ہوتی، حالانکہ نجومیوں کو تو کسی چیز کا بھی پتہ نہیں ہوتا، بلکہ اصل بات یہ کی تھی کہ ایک تو یہ کہ اس کو خواب آیا، اس نے اس خواب کی تعبیر پوچھی، تعبیر بتانے والوں نے بتایا کہ تمہارے اندر
ایک ایسا آدمی آئے گا جو ملک شام سے اٹھ کے آیا ہوگا اور تمہاری حکومت کو تباہ و برباد کر دے۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی اصل تو ملک شام تھی نا، یہ بنی اسرائیل میں سے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ملک شام میں تھے۔ جب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تو یعقوب علیہ السلام اس وقت مصر تشریف لائے، اور اس وقت سے یہ چلے آ رہے۔ اور فرعون نے تقسیم بھی اسی لیے کی تھی کہ یہ باہر سے آئے ہوئے ہیں، ہم اندر کے رہنے والے ہیں۔ جیسے آج بھی ہوتا ہے نا، یہ ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں، یہ مہاجر ہیں، یہ لوکل ہیں، یہ فلانے ہیں، تو اسی طرح اس نے کہا یہ وہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں، یہ ہمارے اپنے نہیں۔ تو ایک تو اس نے یہ خواب سنا۔ دوسرے نمبر پہ بعض علماء نے کہا کہ اس نے خواب نہیں سنا، ویسے ہی فرعون بہت تیز آدمی تھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ ایمان والے لوگ ہیں، ان کے اوپر میں ظلم و ستم کرتا جا رہا ہوں، ان کو اپنا غلام بناتا ہوں، اور نیک لوگوں کی اولاد کی ریشو سپیڈ سے بڑھتی، نیک لوگوں کی گروتھ ریشو زیادہ ہوتی۔ وہ فرعون کے زمانے میں کوئی فیملی پلاننگ تو تھی نہیں کہ ایکچولی آپ کے وسیع تر مفاد کے لیے 2 بچے اچھے، اور آپ کا ایجوکیشن کا خرچہ، آپ کے جو ہے جناب کنوینس کا خرچہ، فیسوں کا خرچہ، تو کوئی فیملی پلاننگ تو تھی نہیں جو گھروں میں جا جا کے ایک ایک کو قائل کیا جاتا۔ اس لیے فرعون نے کہا، وہ سمجھ گیا تھا کہ جس قوم کے اندر گروتھ ریشو ہو اس کے اندر پاور ہوتی ہے، کل کہیں یہی زیادہ بڑھ کے میرے خلاف کھڑے نہ ہو جائے۔ اور آج مسلمان پریشان اس لیے ہے، کہتے ہیں آبادی بڑھ رہی، اور کسی کو کچھ نہ ملے تو وہ ساری تقریر آبادی پہ جھاڑ دیتے ہیں کہ مسلمانوں کی آبادی روکی جائے تو مہنگائی ختم ہو جائے گی۔ بھئی یہ بات نہیں۔ اب یہ فرعونی چکر کہ فرعون نے یہ سوچا۔ تیسرے نمبر پر جو جیسے میں نے حدیث بیان کی، جو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے سارہ، ہماری قوم کے اندر سے، ہماری نسل میں سے انشاءاللہ ایک بچہ آئے گا جو فرعون کو تباہ و برباد کر دے۔ ایسے ہی فرعون کے، یہ حدیث سنا رہا ہوں، فرعون، یہ جو پہلے اقوال سنا ہے یہ مورخین کے اقوال، یہ حدیث سنا رہا ہوں۔ فرعون کے دربار میں ایسے ہی درباری بیٹھے ہوئے، درباری بیٹھے بیٹھے کہنے لگے کہ یہ جو بنی اسرائیل ہے نا، یہ اپنے اندر کسی آدمی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ آدمی فرعون کو تباہ و برباد کرے۔ اور پہلے ان کا خیال یہ تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام تو دنیا سے چلے گئے، اور ان کے جانے کے بعد یہ بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں نہیں، وہ ابھی آئیں گے جو فرعون کو تباہ و برباد کریں۔ فرعون ڈر گیا، کہنے لگا اچھا مشورہ دو، بچنے کی کوئی تدبیر دو۔ اب فرعون کے دربار میں جو چمچے بیٹھے ہوئے تھے نا، خاص طور پہ حامان، بہت سارے وزیر جو ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے صدر اور بڑے بڑے لوگ، ان کو پاس والے مشیر مروا دیتے ہیں، وہ جو چمچے ہوتے ہیں نا وہ مروا دیتے ہیں۔ ان فرعون و حامان، فرعون کا سب سے بڑا چمچا وہ حامان۔ اب انہوں نے اس کو کیا مشورہ دیا، کہنے لگے ایسا کرو، ان کے بچوں کو قتل کرنا شروع کرو، اور ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑ دو۔ بچیاں تو حکومت نہیں کر سکتی، حکومت تو مرد کریں گے، لہذا مردوں کو بچوں کو قتل کرنا شروع کر دو۔ امام زجاج فرماتے ہیں فرعون کوئی پرلے درجے کا بے وقوف انسان تھا، اس لیے کہ اگر اسے عقل ہوتی تو سمجھ جاتا کہ جب اللہ کی طرف سے یہ طے ہے، ابراہیم علیہ السلام بتا چکے ہیں، اگر یہ خبر سچی ہے تو جتنے مرضی قتل کرتے رہے، پھر بھی وہ آدمی آئے گا، اور اگر یہ خبر جھوٹی ہے تمہیں پریشانی کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن یہ عقل مندی کی رائے اس کو دینے والا کوئی مشیر نہیں،
اس نے کہا قتل کرو، یذبح ابناءہم، بچے قتل کرو۔ قتل کرنے کا منصوبہ کیا بنایا؟ گھر گھر کے پاس قصاب اور اس طرح کے لوگ لگا دیے، عورتوں کو، دایوں کو، اناؤں کو جو ہے متعین کر دیا کہ تم نے جس گھر کے اندر بچے کے پیدا ہونے کا وقت آئے تو جا کے دیکھنا، اگر بچہ ہو تو فوراً ذبح کر دیں۔ یہ سلسلہ کب تک چلا؟ 70,000 بنی اسرائیلی قتل کر دی۔ 70,000۔ آج کا وقت کا فرعون بھی اسرائیل ہے، جس نے فلسطین کے اندر ان گنت بچوں کو ذبح کیا۔ اور اسرائیل والوں کو بھی فرعون کا قصہ سن لینا چاہیے کہ ایک وقت تھا فرعون کا سورج چڑھا ہوا تھا، وہ بچوں پہ ظلم و ستم کر رہا تھا۔ 70,000 بنی اسرائیلیوں کو قتل کیا۔ اتنا قتل کیا، آج بھی دیکھو کتنا قتل ہو رہا ہے کہ یورپ کے اندر بیٹھے ہوئے کافر بھی کہہ رہے ہیں کہ بس کرو، قتل عام بند کرو۔ بنی اسرائیل کے اندر بھی فرعون کو جا کے کہنے لگے بہت بچے قتل ہو گئے ہیں، اگر مزید قتل ہوئے ہماری خدمت کرنے والا کوئی نہیں بچے، لہذا ایسا کرو 1 سال قتل کرو، 1 سال چھوڑ دو۔ مزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے قصوں میں عجب تقدیر چھپی ہوئی۔ 1 سال قتل، 1 سال زندہ چھوڑ دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جس سال بچوں کو قتل نہیں کرنا تھا اس سال حمل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام پیدا فرما دیا۔ جس سال قتل کرنا تھا عین اسی سال میں موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما۔ سبحان اللہ۔ اللہ عکس بھی کر سکتے، لیکن خدا کی قدرت کیسے سمجھ آتی؟ اپنی قدرت کو سمجھانے کے لیے نہیں اسی سال میں پیدا کروں گا جس سال میں فرعون بچوں کو قتل کر رہے، اسی سال میں موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما۔ اور دیکھیں قرآن کیا کہہ رہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہم یہ چاہتے ہیں، وَنُرِيدُ، ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ہم ان کمزور لوگوں پر، ہم ان بنی اسرائیل پر احسان کریں۔ یا اللہ کیا احسان کرنا ہے ان پر؟ فرعون کے ظلم سے بچ جائیں، فرعون کو چھوڑ کے بھاگ جائیں، یا فرعون کے دل میں ان پر رحم آ جائے؟ فرمایا نہیں، ہم تو کایا پلٹ دینا چاہتے ہیں۔ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہم انہی غریب لوگوں کو اقتدار پہ لانا چاہتے ہیں، ہم ان کو امام بنانا چاہتے ہیں، ہم ان کو روئے زمین کی حکومت دینا چاہتے ہیں۔ کیسی حکومت؟ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم ان کو زمین پہ مضبوط حکومت دینا چاہتے ہیں۔ پاکستان والی 5 سال والی نہیں کہ اپوزیشن کا خطرہ ہو، ایک جائے تو دوسرا فرعون آ جائے، نہیں، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم ان کو مکمل مضبوط حکومت دینا چاہتے ہیں۔ دیکھیں ایک طرف تو وہ پٹ رہے ہیں اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں حکومت دینا چاہتا ہوں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور یا اللہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ ہم اس فرعون کو، اس حامان کو، ان کے لشکروں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ جس چیز میں تم حفاظت سمجھتے ہو اللہ کے ہاں وہ حفاظت نہیں چلتی۔ تم تو بنی اسرائیل کو قتل کر رہے ہو۔ اس سے میرے دوستوں پتہ چلتا ہے، کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اگر اللہ جل جلالہ کسی کی حفاظت کرنا چاہے تو ہلاکت کے اسباب بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جس کو اللہ ہلاک کرنا چاہے حفاظت کے اسباب بھی اس کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ منہم ما کانوا یحذرون، جس چیز سے یہ بچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دکھانا چاہتے ہیں کہ اصل میری تقدیر ہے، یہ اسباب نہیں۔
اب آگے کیا فرمایا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا فرمایا، ماں ڈر رہی ہے کہ قتل و قتال کا سال ہے، ابھی میرے بچے کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اللہ نے وحی کی اِلیٰ اُمِّ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرح وحی کی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی۔ غور کیجئے کتنی نصیبے کی ماں ہے کہ جس کی کوکھ میں نبی پیدا ہوں گے، اور اللہ اس ماں کی طرف وہی بھیج رہے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے عورت کی عزت اور عظمت اجاگر ہوتی ہے بیٹے کی وجہ سے، شوہر کی وجہ سے، ماں باپ کی وجہ سے۔ یہ جو میرا جسم میری مرضی، یہ وہ لوگ ہیں جو اس معاشرے سے کٹ جانا چاہتے ہیں۔ جو عزت والا ہے، جو انسان کو بڑھاتا ہے، تو کیا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے وحی بھیج رہے ہیں۔ ایک نقطے کی بات یاد رکھیں میرے دوستو، نبی صرف مرد آئے ہیں، عورتیں نہیں آئیں۔ اتفاق نہیں؟ اتفاق تو قرآن کی آیت سنیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی بھیجے۔ رجال نبی آئے، عورتیں نبی نہیں آئیں۔ نیک بہت ساری آئیں، بی بی مریم آئی، بی بی آسیہ آئی، بی بی فاطمۃ الزہرا آئی، اماں عائشہ آئی، نیک بہت ساری آئیں، لیکن نبی کوئی نہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی بھیجی۔ وحی تو نبیوں پہ آتی۔ سمجھیے نقطے کی بات، یہی وہ مسئلہ ہے جس کی بنیاد پر مرزا غلام احمد قادیانی جیسے بے ایمان لوگوں نے استدلال کیے کہ وحی نبیوں سے ہٹ کر بھی آ سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں وحی میرے اوپر بھی آتی ہے، اور میرے اوپر وحی جو آتی ہے وہ وحی وہ والی نہیں، کوئی اور آتی۔ اس سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جو وحی آتی ہے وہ جبرائیل لے کے آتے ہیں، آپ پر وحی کون لے کے آتے؟ کہنے لگا میرے اوپر جو وحی لے کے آتا ہے اس فرشتے کا نام ٹیچی ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ ٹیچی۔ میں نے کہا بہت اچھی بات کی، اس لیے کہ انگریزوں کا بنایا ہوا نبی تھا تو فرشتہ بھی تو انگریزوں والا آنا چاہیے۔ ٹیچنگ، اسی سے ٹیچی، فرشتہ میرے پاس آتا ہے جو مجھے آ کے وحی دیتا ہے اور میں وہ وحی لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ یہیں سے وہ سمجھیے میرے دوستو، وحی کی دو قسمیں، ایک وحی لغوی، ایک وحی شرعی۔ یہ جو وحی لغوی ہوتی ہے اس کو الہام بھی کہتے۔ الہام کا دروازہ اب بھی کھلے کہ کسی کے دل میں اللہ کوئی بات ڈال دیں، لیکن الہام حجت نہیں ہوتا۔ الہام حجت نہیں ہوتا، دلیل نہیں ہوتا، اور یہ وحی آنے کے لیے انسان ہونا بھی ضروری نہیں، اللہ جانوروں کو بھی دے دیتے۔ وہ کیسے؟ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ قرآن میں کہتے ہیں تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ شہد کی مکھی بھی نبی ہو جائے گی۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ کیا وحی کی؟ دل میں یہ بات ڈالی، اس کے مزاج میں یہ بات ڈالی کہ تو پہاڑوں سے پھل اور پھولوں سے رس چوس کر شہد بنا۔ یہ بات اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کے جی میں ڈالی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے جی میں یہ بات ڈالی اللہ نے۔ یہ وحی شرعی نہیں کہ جس سے کوئی نبی بن جائے۔ پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟
وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، ایسے ہی اللہ کہہ رہے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور یہ وحی کبھی اللہ فرشتے کے ذریعے بھی کر دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک آدمی جا رہا تھا کسی آدمی کو ملنے کے لیے، تو رستے کے اندر اس کی ملاقات ہو گئی، فرشتہ اس کو ملا بیس بدل کے۔ فرشتے نے اس سے پوچھا، یہ حدیث سن کے اس پہ عمل لازمی کرنا، فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تو اس آدمی کو ملنے کے لیے جا رہے، تیری اس سے کوئی غرض ہے؟ تجھے اس سے کوئی فائدہ مطلوب ہے؟ تیرا اس سے کوئی لالچ وابستہ ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں، میں اس بندے کو اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہا ہوں کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کو ملنے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا فضیلت کی بات ہے۔ میں نے تو جب پڑھی، میں نے صحیح مسلم کو بار بار دیکھا کہ واقعی حوالہ ہے۔ فرشتے نے کہا کہ میں بھی اللہ کی طرف سے آیا ہوں، تمہیں خوشخبری ہو، جو اللہ کی رضا کے لیے کسی سے ملنے جاتا ہے اللہ بھی اس سے محبت فرماتے ہیں، اللہ بھی اس سے محبت فرماتے ہیں۔ اسی لیے بھائیو، خالص محبت کے ساتھ ملنے جایا کرو۔ تو بات چل رہی تھی وحی کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے جی میں یہ بات ڈالی۔ ایک اور بات کر دوں، وقت بہت جا رہا ہے سپیڈ سے۔ اللہ قرآن میں عورتوں کا نام نہیں لیتے سوائے بی بی مریم کے، پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، آگے بہن کی بات آئے گی۔ قالت لِأُخْتِهِ، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کیا نام تھا؟ قرآن نے بیان نہیں کیا۔ یہ جو زلیخا نام ہے قرآن کا بیان کردہ نہیں۔ امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی، اللہ کے نبی کی بیویاں، مسلمانوں کی مائیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی جی اپنی بیویوں سے کہیے، کسی بیوی کا نام قرآن میں نہیں۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عورت کی صرف ذات کا پردہ نہیں، عورت کے نام کا بھی پردہ ہونا چاہیے، عورت کے نام کا بھی۔ آج کل لوگ بازاروں میں بیٹھے ہوئے اپنے بچیوں کے نام لیتے رہتے، بیوی کا نام، میں نے اپنی فلاں بیوی کو ایسے کہا، میں نے اپنی فلانی بچی کو ایسے کہا۔ بازاروں میں بچیوں کے نام نہیں، اپنی بچی کے نام کا بھی پردہ۔ لیکن افسوس کی بات ہے، میں تو کہیں اور کی باتیں کر رہا ہوں، شریعت نام کا پردہ چاہتی ہے، اللہ نام کو بھی قرآن میں بیان نہیں کرتے۔ ہم 4-5 فٹ کی لاش کو بازار میں نکال دیتے ہیں بغیر پردے کے، بغیر کسی چیز کے، یوں ہی بازاروں میں بے پردگی ہو رہی، اور اللہ اس عورت کا نام بھی قرآن میں نہیں لے رہے، پردہ اتنا بتایا۔ تو بہرحال وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے جی میں بات ڈالی۔ کیا ڈالی؟ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اس کو دودھ پلاتی رہے۔ جس دن تمہیں یہ بات ہو کہ تمہیں ڈر لگے کہ اب کوئی موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ نہ لے، تو اس کو کیا کرنا؟ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تم اس کو دریا میں ڈال دے۔ دریا سے کون سا دریا مراد ہے؟ دریائے نیل۔ تم اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ اور ساتھ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اے موسیٰ علیہ السلام کی ماں، ڈر نہ کرنا کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام پتہ نہیں دریاؤں کی اور سمندر کی لہروں کے قابل جو ہے پیچھے نہ چلے جائیں، اور کہیں فوت نہ ہو جائیں، کوئی درندہ نہ کھا جائے۔ وَلَا تَحْزَنِي، اس کی جدائی کا غم نہ کرنا۔ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، میں رب تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اسی موسیٰ علیہ السلام کو تیرے گھر میں پھر لوٹاؤں۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، قرآن سنا رہا ہوں میرے دوستو، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ،
اس کو تیری گود میں میں لٹاؤں گا، صرف لٹاؤں گا نہیں، تیرے جیتے جی اس کو پیغمبر بھی بناؤں۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اب اللہ کی شان دیکھے، ایک تابوت بنا، اب حدیث ساتھ ساتھ ملا رہا ہوں، تابوت ملا لیا لکڑی کا، اس لکڑی کے تابوت میں جب کوئی آدمی آتا خدشہ ہوتا تو اس تابوت میں رکھتی، اس کی رسی دریائے نیل میں چھوڑ دیتی اور ادھر بھی باندھ دیتی، اور جب وہ چلا جاتا تو اس کو قریب کر لیتی، اور پھر اسی طرح نظام چلتا رہا۔ روایات میں اختلاف ہے کتنی دیر رہا، یہ اللہ ہی جانتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایسے ہی اس تابوت میں ڈال کے دریائے نیل کے اندر رسی چھوڑی۔ دو روایتیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ رسی کو باندھنا بھول گئیں، دوسری یہ کہ وہ رسی خود بخود ٹوٹ گئی، واللہ اعلم۔ وہ رسی چھوٹی اور دریائے نیل کے اندر جا رہی۔ اب جب دریائے نیل میں جاتے ہوئے اگر اللہ تعالیٰ چاہتے میرے دوستو، قرآن کی دوسری جگہ میں تمہیں لے کے جاؤں گا سورہ طٰہٰ میں، اگر اللہ یہ چاہتے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس تابوت کو دنیا جہاں کے کسی کنارے پہ لگا دیتے، فرمایا نہیں، بلکہ کیا ہے، اذ اوحینا الی امک ما یوحی، سورہ طٰہٰ میں جا رہا ہوں، انقذفیہ فی التابوت، اس کو تابوت میں ڈال دے، فلیلقہ الیم، پھر اس کو دریا میں ڈال دینا۔ یہ دریا کیا کرے گا، فلیلقہ الیم بالساحل، یہ دریائے نیل کو میں نے حکم دے دیا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو کنارے پہ لگائے۔ ایک حکم تجھے کہ تو موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال، دریائے نیل کو حکم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کنارے لگانے۔ یا اللہ کہاں لگانے، یأخذہ عدو لی وعدو لک، میرے موسیٰ کو وہاں پہنچانا جہاں میرا بھی دشمن بیٹھا ہوا ہے، موسیٰ کا دشمن بھی بیٹھا ہوا ہے۔ باہر حفاظت نہیں کرنی، ہو سکتے ہیں لوگ رب ذوالجلال کی قدرت پہ شک کرے، آؤ فرعون کے محل میں رکھ کے موسیٰ علیہ السلام کو بچانے والی ذات کون ہے، یہ قدرت سمجھانے کے لیے دریائے نیل موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں لے جائے۔ دریائے نیل سے نہریں نکلتی، نہریں نکل کے فرعون کے محل میں جاتی، یہ تابوت جا رہے، فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، آل فرعون نے اس تابوت کو اٹھا لیے۔ اب یہاں تھوڑا سا اختلاف ہے، بعضوں نے کہا کہ فرعون کی بیٹی وہاں تھی اس نے اٹھایا، بعضوں نے کہا فرعون کے اولاد ہی نہیں تھی، فرعون کے محل کی دربار میں جو باندیاں تھیں انہوں نے اٹھایا۔ بہرحال کسی نے بھی اٹھایا، قرآن کہتے ہیں آل فرعون نے اٹھایا۔ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، کس ہستی کو اٹھایا جو مستقبل میں ان کا دشمن اور غم بننے والا، ان کو اٹھا کے اب پہلے کھولنے لگی، کہنے لگی نہیں نہیں کھولنا نہیں، اگر بی بی آسیہ نے کھلا ہوا دیکھا تو وہ کہیں گی لگتا ہے کوئی خزانہ تم نے چورا لیے، اس لیے اس کو بند ہی تم لے کے جانے۔ جیسے ہی تابوت لے کے بی بی آسیہ کے پاس پہنچے اور انہوں نے اندر سے تابوت کھولا تو اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ نبی ہو اس کے چہرے پہ اللہ کی طرف سے اتفاقی طور پر ایک حسن اور جلال ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ ایک روب ہوتا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو اس تابوت کے اندر تو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے موسیٰ میں نے تیری محبت کو بی بی آسیہ پہ ڈال دی، تجھے ایسا بنا دیا کہ جو دیکھے اس کے دل میں محبت چلی جائے۔ بی بی آسیہ نے جیسے ہی دیکھا دل میں محبت چھا گئی، اور ادھر اعلان ہو گیا کہ ایک بچہ محل کے اندر پہنچ گئے۔ اب قتل کرنے والے سپیڈ سے آئے کہ قتل کریں، بھاگتے ہوئے آئے۔ جب وہ قتل کرنے والے وہاں پہنچے
انہوں نے وہاں جا کے دیکھا، بی بی آسیہ نے ان سے کہا کہ ٹھہر جاؤ، میں ذرا فرعون سے بات کر لوں، پھر تم اس کو قتل کر دینا۔ فرعون کے پاس لے گئی، فرعون کو کہنے لگی دیکھو تو صحیح کتنا خوبصورت بچہ ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ کل ہمیں فائدہ دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے۔ یہ فرعون سے کہا، لیکن فرعون آگے کیا کہہ رہے؟ قرۃ عین لی ولک۔ فرعون کو جب کہا کہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، نکتہ ہے، بڑا پیارا نکتہ ہے۔ بی بی آسیہ کہنے لگی قرۃ عین لی ولک، یہ موسیٰ علیہ السلام میرے لیے تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ فرعون آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اما لکی فنعم، اما لکی فنعم، یہ تیرے لیے تو فائدہ مند ہو سکتا ہے، میرے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا، وہ حدیث کا ٹکڑا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے نام کی قسم کھائی جاتی ہے، اگر فرعون بھی یہ بات کہہ دیتا کہ ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام میرے لیے بھی فائدہ مند ہوں، اللہ اس کو ہدایت دے دیتے۔ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون، اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کس کے بارے میں باتیں چل رہی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل فارغ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ ذہن میں آ رہے ہیں، بھول گئی کہ اللہ نے مجھے یہ بات کہی تھی کہ ڈر نہ کھا، غم نہ کر۔ دل میں بات آئی، کہنے لگیں اوہو میں نے اپنے بچے کو دریاؤں کے سپرد کر دیا، اب تو پتہ نہیں کس نے کھایا ہوگا، کہاں کفن دفن ہوا ہوگا، شاید میرے سامنے ہوتا ذبح بھی ہو جاتا، چلو کفن دفن تو کیا جاتا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ تَبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن بڑی زبردست بات کرتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل کو مضبوط نہ کرتے تو قریب تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں اس بات کو باہر نکال دیتی، فرعون کے دربار میں چلی جاتی اور کہتی فرعون میرا بیٹا ہے۔ دیکھو نا کتنے صبر کی بات ہوگی کہ دشمن کے پاس بچہ ہو، جس بچے کی خاطر 90,000 بچوں 70,000 بچوں کو قتل کیا گیا ہو، تو ماں جذبات میں کہہ ہی سکتی۔ لیکن قرآن کہتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو مضبوط کر دی۔ اس لیے علماء کہتے ہیں ربط، الربطنا، یہ درجے ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ انابت اللہ، رجوع اللہ، پھر ہدایت ملتی ہے، پھر استقامت ملتی ہے، چوتھے نمبر پر انسان کا ربط ہوتا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ کہ اللہ بندے کے دل کو تھام دیتے ہیں گناہوں سے، اور اللہ بندے کے دل کو تھام دیتے ہیں، مضبوط کر دیتے ہیں۔ لولا اربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین وقالت لاختہ قصی۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہنے لگی کہ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جاؤ۔ قصی ہی، یہاں بھی بہن کا نام نہیں لی، پیچھے پیچھے جاؤ۔ فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون۔ اس کو جنب جنب سے ہے، جنب پہلو کو کہتے ہیں، اس لیے جس کو غسل کا تقاضا ہو جائے اس کو کہتے ہیں جنبی ہو گیا۔ تو یہی جنب کنارے سے ایک طرف سے دور سے دیکھتی رہی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن۔ دیکھتی رہی کدھر جا پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام تو فرعون کے دربار میں پہنچ گئے۔ فرعون نے بی بی آسیہ کی بات مانی اور مان کر کہنے لگا ٹھیک ہے سر آنکھوں پر ہم اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، تیری بات مان لیتے ہیں۔
اب مسئلہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی محبت ہر ایک کے دل میں، موسیٰ علیہ السلام کو دودھ کون پلوائے؟ کوئی پاؤڈر والے دودھ کا زمانہ تو تھا نہیں کہ کہیں سے پاؤڈر کا بندوبست کر کے یا کوئی ڈبہ پیک خرید کے پلا دیتے۔ جہاں ڈبہ پیک کی پیداواریں ہوتی ہیں وہ قوم فاتح نہیں ہوا کرتی۔ فاتح وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جو قدرتی نیچرل دودھ پینے والے ہوتے ہیں۔ تو نیچرل دودھ کا بھئی بچے کو پلایا جائے، کہاں سے پلائیں؟ دودھ بچہ تو کسی ماں کا دودھ ہی نہیں پی رہا، سب انائیں اکٹھی کر لی، کسی کا دودھ نہیں پی رہا۔ قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کیسے دودھ پئیں؟ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر بیبیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا کہ اے موسیٰ ان کی چھاتیوں کو منہ نہیں لگانا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو دودھ نہیں پی رہے۔ اب یہ ادھر سے پہنچ گئیں، کتنی سمجھدار بہن تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور وہاں جا کے کہنے لگیں دربار میں جب تلاش کر رہے ہیں کہ دودھ پلانے والی کوئی خاتون ملے تو یہ زور سے کہنے لگیں هل ادلکم علی بیت یکفلونہ لکم وہم لہو ناصحون، میں تمہیں ایک گھر بتاؤں، وہ گھر والے ایسے ہیں وہ بچوں کو دودھ پلاتے ہیں تو اکثر بچے اس کا دودھ پی لیتے ہیں، اور وہ ایسی خاتون ہے بڑی خیر خواہ ہوگی اس بچے کی۔ یہ جو جملہ تھا اس سے شک پیدا ہو، وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، وہ اس بچے کے حق میں بڑے خیر خواہ ہوں۔ فرعون کہنے لگا تمہیں کیسے پتہ ہے کہ وہ بچے کے خیر خواہ ہوں؟ اگر یہ کہہ دیتی کہ ماں ہیں تو فرعون پکڑ کے کام تمام ہو جاتا، لیکن بہت تیز تھی، کہنے لگی فرعون تو میری بات سمجھا نہیں، میں نے کہا وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، وہ لوگ جو ہیں وہ فرعون تیرے بڑے خیر خواہ ہیں، تیرے دربار میں آتے جاتے ہیں، تیرا یہ کام بھی کر دیں، تیری ان سے بڑی محبت۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ گئی جا کر ماں سے کہنے لگی ماں مبارک ہو، اللہ نے کام تمام کر دیا ہے، رب ذوالجلال کے وعدے کا وقت آ گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام تو کسی کا دودھ نہیں پی رہے، چلو چلیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں گئی، یہاں بھی اللہ نے دل مضبوط کیا، بڑی استغنا کے ساتھ جا کے کہنے لگی چلو اگر تم کہتے ہو تو میں پلا دیتی ہوں، لیکن فری میں نہیں پلاؤں، اجرت لوں گی اس کا وظیفہ لوں گی میں۔ سبحان اللہ، اس لیے میرے نبی فرمایا کرتے تھے جو بندہ نیکیاں کرے، نیکی کرتے وقت نیت اچھی کر لے، اس کی مثال موسیٰ کی طرح ہے کہ موسیٰ کو دودھ بھی پلا رہی ہے، بچے کی محبت بھی پوری ہو رہی، اور فرعون کے دربار سے تنخواہ بھی مل رہی۔ ایسے نہیں پلاؤں گی، تنخواہ لوں گی، 1 دینار بعض کتابوں میں ہے، تنخواہ طے ہو گئی۔ اور کہنے لگا فرعون کہنے لگا یہ بچہ ہمارے پاس رہے، ہم اس کو دور نہیں کرنا چاہتے، آپ یہیں دودھ پلایا کریں۔ وہ کہنے لگی میں اتنی فارغ نہیں ہوں، میں روزانہ آپ کے گھر میں آ کے دودھ پلاؤں، اگر آپ نے اپنے بچے کو دودھ پلانے تو میرے گھر میں بھیجنا پڑے۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے گھر میں لے لو۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کو لے کے گھر میں آئیں۔ اب سوچو میرے دوستو، قرآن کہتے ہیں یہ سب کچھ ہم نے اس لیے کیا لِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ بھی سچا ہے، اللہ کے وعدے بھی سچے۔ اللہ کا وعدہ کیسا؟ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم اس کو آپ کے پاس لوٹائیں گے۔ بتاؤ میرے دوستو، ساری فرعونیت لگی موسیٰ علیہ السلام کو ذبح کرنے پر، اور فرعون نے 70,000 کو قتل کیا، پر میرے رب کا وعدہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تیری گود میں لوٹاؤں گا۔ لوٹایا کہ نہیں لوٹایا؟ آخری بات، وقت اوپر چلا گیا، آخری بات کر کے بات سمیٹ دیتا ہوں، بقیہ قصہ انشاءاللہ اگلے جمعے سنائیں گے۔ یہ جو سورت بڑا نکتہ دے رہا ہوں، آخری بات ہے، یہ جو سورہ قصص نازل ہوئی ہے یہ کب نازل ہوئی؟ جب میرے نبی مکے سے ہجرت کر کے مدینے جا رہے تھے، مدینے کا معروف رستہ چھوڑ کر
غیر معروف رستے سے جا رہے تھے۔ رابغ ایک جگہ ہے جہاں وہ بکریوں کا واقعہ پیش آیا تھا، اس کے پاس ہی رابغ ایک جگہ ہے، وہاں میرے نبی ٹھہرے۔ یہ وہ جگہ ہے یہاں مکے سے مدینے کی طرف جاتے ہوئے معروف رستہ آ جاتا ہے۔ جب میرے نبی وہاں سڑک پہ پہنچے، آپ نے پیچھے مڑ کر مکہ المکرمہ کی طرف دیکھا۔ میرے نبی کے دل میں یاد آئی کہ میرا مکہ، میرا شہر، میرا گھر، یہ میرا آباء و اجداد کا وطن۔ اللہ کے محبوب نے جب اس طرف دیکھا، اللہ نے سورہ قصص اتار دی، قرآن کی آیتیں اتار کر کہا، اے نبی جی، جس طرح ہم نے موسیٰ کو پانیوں سے گزار کے فرعون کے دربار میں پہنچا کے واپس ماں کی گود میں لوٹایا تھا، ان الذی فرض علیک القرآن، وہ رب جس نے تیرے اوپر اے نبی جی قرآن اتارا ہے، وہ رب تجھ سے وعدہ کرتا ہے، لَرَادُّكَ إِلَى مَعَاد، تمہیں بھی مکے ضرور لوٹائے گا، لَرَادُّكَ إِلَى مَعَاد، تمہیں بھی مکہ المکرمہ ضرور لوٹائے گا۔ اب پوچھنا چاہتا ہوں دوستو، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار سے ماں کی گود میں پہنچے، میرے نبی بھی مدینے سے مکے آئے کہ نہیں آئے؟ یہ ہے اللہ کے وعدے 100% سچے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذات پر کامل یقین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔